مولا علی جب خطبہ دیتے تھے مسجد میں تو فرمائے سارے عرب گھٹنوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ یا علی افصح الرجال فی العرب، سب سے فصیح ترین کلام کرنے والے علی ابن ابی طالب. بڑی واہ واہ کرتے تھے علی کو. لیکن مولا فرماتے تھے جب میں کچھ کرنے کو کہتا تھا یہ پوری مسجد خالی ہو جاتی تھی. میں اکثر کہتا ہوں جہاں پر مجلسیں پڑھتا ہوں کہتا ہوں مجمع آیا، لوگ سن رہے ہیں، کسی نے نعرہ مارا، کسی نے واہ واہ کی، اترنے کے بعد لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے، قبلہ عمر دراز ہو، بڑی بڑی لوگ دعائیں کرتے ہیں. یہی مولا علی کے زمانے میں ہوتا تھا. جب مولا اترتے ہوں گے لوگ ہاتھ چومتے ہوں گے، لوگ ماشاءاللہ کہتے ہوں گے، لوگ بخن بخن کہتے ہوں گے. لیکن جب مولا کہتے تھے کچھ کرنے کی منزل آئے تو علی کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا، میں نے کہا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ مجلس سننے آئے، وہ ہوا بھی کی، سلواتیں بھی پڑھی، ماشاءاللہ بھی کہا، لیکن ابھی میں کہوں مجلس کے بعد سب لوگ بیٹھ جائیں، آپ سب کا خمس کا حساب و کتاب ہوگا، شاید میں اکیلا بچ جاؤں، سارے مومنین چلے جائیں. تو معیار مجمع نہیں، معیار بھیڑ نہیں. بھیڑیں امام کی مجلسوں میں بہت تھی. بھیڑ جب مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے بہت تھی، لیکن مولا کہتے تھے جنگ پہ چلنا یا علی سردی ہے، جنگ پہ چلنا یا علی گرمی ہے. امام نے کہا کبھی کہتے ہو سردی، کبھی کہتے ہو گرمی، مسئلہ کیا ہے؟ امام نے کہا اچھا میں جنگ پہ چلنے کے لیے نہیں کہتا، علی کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر کے آؤں. کہا یا علی کیا کریں؟ کہا کل سب بال کٹوا کے آنا. اب عربوں کے بال آپ کی طرح نہیں تھے، بڑی بڑی زلفیں ہوتی تھیں. کہا سب بال کٹوا کے آنا. سب نے کہا یا علی یہ کون سی بڑی بات ہے، جنگ سے تو بچ جائیں گے، بالوں کو ہی تو کٹوانا ہے، کیا ہوا؟ مولا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان علی کی راہ میں اگر قربان کرنے پر آئے تو جان قربان کرتا ہے، اور اگر نہ قربان کرنے پر آئے تو انسان کیا کرتا ہے. کہا سب نے بال کٹوائے. ان میں ایک تھا جن کی نئی نئی شادی ہوئی، بیوی کے پاس گیا، کہا ایک مسئلہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے کہا کہ کل بال کٹوا کے آؤ، بالکل ٹینڈ کروا کے لاؤ. تو بیوی نے کہا نئی نئی شادی ہوئی ہے، عورتیں کیا کہیں گی کہ تمہارا شوہر، وہ عربوں کا زمانہ جس میں گنجا پن تو ہوتا بھی نہیں ہوگا، آج کل تو فیشن ہو گیا. کہا کہ عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی. اب یہ پھنس گیا، بیوی کی سنے یا علی کی سنے؟ آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، معاشرے کی سنے علی کی سنے، گھر کی سنے مولا کی سنے، باپ کی سنوں خدا کی سنوں، زوجہ کی سنوں یا مولا کی سنوں. یہیں پر ایمان کا پتہ چلتا ہے. مجلس میں آنا ایمان نہیں ہے، گھر میں حسین کی طرح زندگی بسر کرنا ایمان ہے. زندگی کے ہر پہلو میں علی کی ماننا ایمان ہے. آفس میں مولا کی ماننی ہے، روڈ پہ مولا کی ماننی ہے، گھر میں مولا کی ماننی ہے. اکثر نوجوان کہتے ہیں قبلہ والد نے کہا شادی پہ چلنا ہے، اس شادی میں رقص ہے، اس شادی میں گانا ہے، رشتہ دار کی شادی ہے، دو مسئلے ہیں، صلت و رحم کا بھی مسئلہ ہے اور والد کی اطاعت بھی کرنی ہے. خاتون کہتی ہے مولانا میری ماں نے کہا شادی پہ چلنا ہے، جھگڑا ہو جائے گا اگر نہیں چلو گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اگر نہیں چلو گی، رشتہ داری ہے وہ کل ہماری شادیوں میں نہیں آئیں گے، ہم کیسے جائیں؟ قبلہ وہاں پر گانا ہے، وہاں پر حرام کی محفل ہے، وہاں پہ ناچ گانا ہے، میں جاؤں کہ نہیں؟ وہاں پہ مکس گیدرنگ ہے، مرد بھی ہے خواتین بھی ہے، حجاب نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کیا میں والدین کی بہترامی کروں؟ بھائی بہترامی نہیں کرنی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں پر میرا حکم اور والد کا حکم ٹکرا جائے تو تمہیں اپنے رب کی سننی ہے، والد کی نہیں سننی. تم نے مولا علی کی سننی ہے، اپنے والد کی نہیں سننی. بہترامی نہ کرنا، احترام کرنا، لیکن ایک جملہ کہنا بابا میری اماں آپ اپنی قبر میں جاؤ گی، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، نہ آپ میرے اعمال کے مسئول ہیں نہ میں آپ کے اعمال کا مسئول ہوں. مجھے میرے اعمال کا سوال ہوگا، آپ سے اپنا سوال ہوگا قیامت کے دن، نہ آپ مجھے بچانے آئیں گے نہ میں آپ کو بچانے آؤں گا. اگر میں اللہ کی سنوں گا تو خدا مجھے وہاں پر بچائے گا بھی. تو یہ دو چیزیں جب ٹکرا جاتی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کروں تو کیا کروں. اس نے بیوی نے کہا بھائی اگر بال کٹوائے تو پھر کل سے گھر نہیں آنا. اب پریشان ہو گیا کیا کرے. اب بیوی کو کہا سمجھنے کی بات ہے، ہم سب نے علی سے وعدہ کیا ہے کہ بال کٹوا کے آئیں گے، ورنہ علی تو جنگ پہ لے جائیں گے، جو کاٹ کے نہیں آیا وہ جنگ پہ جائے گا. بیوی نے کہا ایک بیچ کا راستہ بتاتی ہوں. کہا کون سا راستہ؟ کہا دیکھو بالوں کو چھوٹا کرو، مکمل مت کاٹو، چھوٹا کر کے ایک سفید کپڑا اپنے سر پہ باندھ دو. علی کو کیا پتا، اب جس کی یہ وہ ہیں جو علی ولی اللہ کہہ رہے تھے، معرفت نہیں تھی.
علی کے لشکر میں تھے، معرفت نہیں تھی کہ علی کو نہیں پتا کپڑے کے نیچے کیا ہے، وہ جو زمین کے علوم سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانے، اسے یہ نہیں پتا کپڑے کے نیچے کیا ہے۔ اس مرد غافل نے بھی یہی کیا، تھوڑے سے بال کاٹے اور اپنے سر پہ ایک سفید کپڑا باندھا، اور بیوی نے کہا پہلی صف میں کھڑے مت ہونا، دوسری تیسری صف میں کھڑے ہو جانا۔ علی کو کیا پتا، فرمایا یہ دوسری تیسری صف میں کھڑا ہو گیا اور سر پہ جنگی ٹوپی بھی پہن لی۔ مولا جیسے آئے سب کو کہا ٹوپیاں اتارو، سب نے ٹوپیاں اتاری۔ اب کپڑا تو باندھا ہوا تھا، جس طرح کرکٹر بھی ایک کپڑا سر پر باندھتے ہیں، اس نے سفید کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اب کا مولا کو کیا پتا چلے گا، مولا اپنی سواری پر سوار ہیں، کمر میں ذوالفقار بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ تمام تر صفوف کو دیکھتے گئے، جیسے اس کے قریب آئے امام نے ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار کی نوک سے اس کے سر سے کپڑے کو اتارا۔ امام نے کہا جب تو علی کی راہ میں اپنے بال قربان نہیں کر سکتا تو کبھی اپنی جان کی بات نہ کیا کرو، یہ راستہ قربانی مانگتا ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ مومن اپنا پیسہ قربان نہیں کر سکتا، چند بال قربان نہیں کر سکتا کہ بھائی قبلہ داڑھی رکھوں گا تو 10 سال بوڑھا دکھتا ہوں۔ بھائی جنت میں ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے کہ نہیں؟ جنت میں ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے تو اپنا چہرہ ایسا بناؤ۔ میری عادت نہیں کہ میں ڈانٹوں، کیونکہ داڑھی پہ میں زیادہ بات پہ نہیں کرتا، کیونکہ پھر سارے مومنین جن کی داڑھی نہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب یہاں پر برائی ہے، وہ بندہ بیچارہ ظاہر ہو جاتا تو گھبرا جاتا ہے کہ مولانا میرے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ کچھ کے اعمال باطن کے ہیں، کچھ کے اعمال ظاہر کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا لیکن دوسرے اعمال میں بہت اچھا ہے۔ یہ تمام تر اعمال کا مجموعہ ایمان بنتا ہے۔ یعنی یہ اگر 10 مارکس اس کو لینے ہیں، اس نے 9 تو لے لیے، 1 مارک نہیں لیا، اور مولا فرماتے ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کوشش کرے 10 کے 10 مارکس لے۔ ایمان کے اگر 10 مراتب ہیں، ابو ذر اگر ایمان کے 7ویں یا 8ویں درجے پر تھے، جناب سلمان 10ویں درجے پر تھے، اور میں اس کا مطلب نہیں کہ ابو ذر برے تھے، لیکن ابو ذر کو بھی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ 10ویں درجے پر آئے۔ تو مومن کو ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ امام نے فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہے اور بہتر نہیں ہے وہ ملعون ہے، ملعون ہے۔ یعنی روزانہ کوشش کرو تمہارا ایمان بڑھے، روزانہ کوشش کرو برائیاں نکلیں، روزانہ کوشش کرو کہ تمہارے وجود میں اچھائیاں بڑھ جائیں۔ اب یہ پورا وجود نورانی بن جائے گا۔ جب پورا وجود نورانی بن جائے گا تو امام زمانہ کی معرفت آ جائے گی، اور جب معرفت آ جائے گی تو یقیناً امام زمانہ کی ہم سب کو زیارت بھی ہو جائے گی۔